چچینیا کا عقاب قسط نمبر 4 امام شامل کی سرگزشت۔ مکانات راکھ کا ڈھیر بنتے جا رہے تھے، باغ انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ کافی دیر بعد شیرینگتے مسلمان باہر نکلے، مگر یہ جھلس چکے تھے۔ روسی سپاہیوں نے انہیں ایمبولینس تک پہنچایا، مگر یہ راستے ہی میں مر گئے۔ جنرل تورنوف کا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی پناہ کی درخواست ضرور کرے گا، مگر اس کی یہ حسرت پوری نہ ہوئی۔ یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور معلوم ہوا کہ کل 72 افراد تھے اور ایک کو بھی زندہ گرفتار نہ کیا جا سکا۔ دن میں جو کچھ پیش آیا تھا، رات کو جنرل تورنوف نے انہیں اپنی یادداشت میں اس طرح قلمبند کیا: میرا قلم کانپ رہا ہے۔ میں نے اپنی پوری ملازمت کے دوران اتنے بہادر انسان نہیں دیکھے اور آئندہ بھی شاید کبھی دیکھنا نصیب نہ ہو۔ رات ڈھل رہی ہے لیکن میں جاگ رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دل کی جگہ ایک پتھر کا ٹکڑا رکھ دیا گیا ہے۔ اف خدایا، میری آنکھوں نے یہ کیسے مناظر دیکھے! 72 جیتے جاگتے انسان میری آنکھوں کے سامنے جل کر بھسم ہو گئے۔ اف خدایا، اف خدایا۔ بظاہر یہ مارکا ایک طرفہ تھا، لیکن اس میں بھی روسیوں کا ایک افسر اور 16 سپاہی مارے گئے تھے اور 18 افسر اور 333 فوجی زخمی ہوئے تھے۔ تختینیا کے ہرے بھرے باغات اور شاد و آباد مکانات ملبے اور راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ 61 گاؤں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تباہی کے یہ آثار آج بھی وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب قاضی ملا اور امام شامل کو داغستان کی فکر لاحق ہو گئی۔ انہیں یقین تھا کہ روسی ان کے وطن غمری کو ہر حال میں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کریں گے، چنانچہ ان دونوں نے غمری کی حفاظت کے لیے دفاعی انتظامات کیے۔ قاضی ملا نے امام شامل کو بتایا: میں نہیں جانتا کہ میری شہادت مجھ سے کتنی دور ہے، مگر موت کی آہٹ بہت قریب سنائی دے رہی ہے۔ جب میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یہ گونا سکون حاصل ہو جاتا ہے کہ میرے بعد کوئی ہے تو صحیح جو جہاد کے اس بارے گراں کو بآسانی اٹھا سکتا ہے۔ تم حالات پر نظر رکھو اور سمجھ لو کہ اب میں تمہیں موجود نہیں ہوں۔ امام شامل یہ سب سنتے رہے اور جواب دینے کے بجائے دفاعی انتظامات کرتے رہے۔ قاضی ملا کے اندازوں کے مطابق تختینیا کی تباہی اور بربادی کے بعد روسی فوج نے داغستان کا رخ کیا اور اب ان کے حملے کا مرکز اور ہدف غمری تھا۔ یہاں مجاہدین روسیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اس موسم میں برف باری کچھ جلدی شروع ہو گئی۔ بلندیوں پر کافی برف پڑ چکی تھی۔ یہی موسم انگوروں کی تیاری کا تھا۔ غمری تک پہنچنے کے روسی فوج کے سامنے دو راستے تھے، ایک بحیرہ کاسپین کی طرف سے شورا کے راستے 5 میل نشیب میں اتر کے، دوسرا کرنائی کے کم دشوار گزار راستے سے۔ یہ دوسرا راستہ اختیار کیا گیا کیونکہ اس راستے سے ایک دریا تک پہنچنے کے بعد ایسی زمین مل جاتی تھی جہاں بظاہر کوئی سڑک تو نہیں، لیکن مسطح ہونے کی وجہ سے یہاں سڑک بنائی جا سکتی تھی۔ روسی جنرل نے سردی کے موسم سے فائدہ اٹھایا اور گہری دھند میں اپنی فوج و ساز و سامان کے ساتھ دریا تک پہنچا دیا اور آگے جانے کے لیے سڑک تعمیر شروع کروا دی۔ یہاں احمد خان نامی مقامی حاکم روسی حکومت کا وفادار تھا۔ وہ بھی مقامی ملیشیا کے ساتھ روسی جنرل سے مل گیا۔ تیسری طرف سے ایک دوسرا روسی جنرل کرینو بھی ایک بٹالین، ایک پہاڑی توپ خانے اور کچھ مقامی رسالے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ قاضی ملا اور امام شامل دفاعی نقطہ نظر سے ایک ایسی جگہ سے آگاہ تھے جو دونوں معروف راستوں سے آنے والوں کو بالآخر ایک جگہ پہنچا دیتی۔ اسے دونوں راستوں کا جنکشن کہا جا سکتا تھا اور یہی جگہ مجاہدین کا دفاعی مورچہ قرار پائی۔ یہاں پتھر کے 2 مکانات بھی تھے۔ بظاہر ان دونوں مکانوں کی روسیوں کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہ تھی، لیکن مجاہدین نے ان سے بڑا کام لیا۔ جنرل ولیم نوف نے ایک فوجی دستے کو اپنی فوجی افسر کی نگرانی میں اس طرح روانہ کیا تھا کہ وہ طویل چکر لگا کر مجاہدین عقب میں پہنچ جائے اور پھر ہر طرف سے ان کا گھیراؤ کر کے کام تمام کر دیا جائے۔ جو مقامی رہنما اس فوجی افسر کی رہنمائی کر رہے تھے وہ واقعی راستہ بھول گئے تھے یا قصداً جنگل کی بھول بھلائیوں میں اسے پھنسا دیا تھا۔ یہ روسی دستہ کئی دن تک بھٹکتا رہا اور جب یہ منزل مقصود پر پہنچا تو یہ بالکل مجاہدین کے سامنے تھا۔ بچاؤ کا کوئی راستہ نہ دیکھ اس دستے نے جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ قاضی ملا کے مرید حمزاد بیگ نے اپنے مریدوں کے ساتھ اپنے مرشد کی مدد کے لیے آگے بڑھے، مگر ہر طرف سے روسی فوجیں موجود تھی، اس لیے حمزاد بیگ کی کمک قاضی ملا کو نہیں پہنچ سکی۔ جنگ شروع ہوئی مگر روسیوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ توقف کے بعد روسی فوجی سنبھل گئے۔ انہوں نے 2 مکانوں کی اہمیت کا اندازہ لگا لیا تھا اور اس نازک حقیقت سے بھی واقف ہو چکے تھے کہ اگر مجاہدین کے پاس زیادہ آدمی ہوتے اور دونوں مکانوں کے پیچھے پہاڑی چٹانوں میں ادھر ادھر جانے کے راستے موجود ہوتے تو یہ مورچہ ان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوتا، لیکن پہاڑی چٹانوں کے پیچھے کھڑ تھے، گویا فرار کی راہیں مسدود تھی۔ جب تک یہ مقابلہ جاری رہتا تب تک ہی پناہ تھی، پیچھے ہٹنے اور بچ نکلنے کی کوئی راہ نہ تھی۔ جنگ نے بھیانک شکل اختیار کر لی اور اس میں روسی ریجمنٹ کمانڈر بوگدنوچ مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی روسی سپاہی بھی ہلاک ہوئے۔ بعد میں یہ بوگدنوچ کی ایک یادگار تعمیر کی گئی اور یہ یادگار آج بھی موجود ہے۔ جب مجاہدین کے لیے بچ نکلنا یا روسی کو پیچھے دھکیلنا ناممکن ہو گیا تو کچھ شہید ہو گئے اور کچھ چٹانوں سے کود گئے اور ان کودنے والوں کی اکثریت ہلاک ہو گئی۔ کچھ مجاہدین 2 کی تعداد میں باہر نکلتے اور روسی فوجیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے۔ یہاں امام شامل بھی موجود تھے اور قاضی ملا بھی۔ یہ دونوں بھی بچ نکلنا چاہتے تھے مگر روسیوں نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ قاضی ملا نے امام شامل سے کہا،
तुम बच निकलने की कोशिश करो, मेरी फिक्र न करो। इमाम शामिल को ये क्लब था कि वो काजिम उल्लाह को यहाँ छोड़कर किस तरह जाएं, लेकिन फिर ये सोचकर कि अगर ये दोनों इस मार्के में काम आ गए तो जिहाद का सिलसिला रुक जाएगा और दागिस्तान का इलाका रूसियों के कब्जे में चला जाएगा। इमाम शामिल तन्हा निकल जाने पर आमादा हो गए। रूसियों ने तो कभी ये सोचा भी ना था कि इमाम शामिल इनके सामने से बचकर निकल जाएंगे। इमाम शामिल ने कई रूसी सिपाहियों के ऊपर से छलांग लगाई और रूसी सिपाही देखकर हैरान रह गए कि इमाम शामिल 3 रूसी सिपाहियों के ऊपर से गुजरकर चौथे के सामने खड़े हो गए। पलटकर 3 रूसी सिपाहियों को हलाक किया, मगर चौथे रूसी सिपाही ने अपनी संगीन इमाम शामिल के सीने में बेबस कर दी। इसी हालत में इमाम शामिल ने एक हाथ से सीने में बेबस नेज़ा पकड़ा और दूसरे से हमलावर का काम तमाम कर दिया। संगीन से सीने से निकाला और जख्मी हालत में राह फरार इख्तियार की और जंगल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। खून बह रहा था, फेफड़े पसली और कांधे की हड्डी में बड़ी दुखन थी। जंगल में कुछ मुसलमान इनके काम आए। उन्होंने इमाम शामिल को 3 दिन तक छुपाए रखा। यहाँ से वो करीबी कस्बे ओंसुकोल पहुंचे। इनके जख्मी होने की खबरें राजदारी से इनके रिश्तेदारों तक पहुंचा दी गई और रिश्ते के सुसर अब्दुल अजीज इनके इलाज के ओंसुकोल पहुंच गए। ये इस अहद के एक नामवर जर्राह थे। अब्दुल अजीज ने मोम, मक्खन और कोल तार के मुरक्कब से एक अहम मरहम तैयार किया और पीने के लिए दवा भी तैयार की। दौरान इलाज अब्दुल अजीज ने बताया कि संगीन से एक पसली टूट चुकी है और संगीन की अन्नी एक फेफड़े को जख्मी कर चुकी है। कांधे की हड्डी भी टूट गई थी। तीमारदारी के लिए इमाम शामिल की बहन फातिमा भी ओंसुकोल पहुंच गए और 25 दिन तक इमाम शामिल की कैफियत रही कि अब गए और जब गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इमाम शामिल जिंदा बच जाएंगे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाब होने लगे, लेकिन सेहतियाब होते होते इनकी हालत एकदम बिगड़ गई और ऐसा लगा जैसे इस बार नहीं बचेंगे। दूसरे अजीज़ों व क़रीब और जानने वाले जो इमाम शामिल की देखभाल कर रहे थे, उन्होंने इमाम शामिल की बहन पर इल्ज़ाम लगाया कि इमाम शामिल की दोबारा अलालत की जिम्मेदार फातिमा है, क्योंकि ये अपने जख्मी और बीमार भाई के पास हीरे जवाहरात और जेवरात के साथ पहुंच गई थी और इनका ये उक़्दा अक़ीदा था कि अगर किसी मरीज़ के पास हीरे जवाहरात और जेवरात पहुंचा दिए जाएं तो वो और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा और इससे इसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। बीमार इमाम शामिल को जब ये मालूम हुआ कि इनकी बहन फातिमा पर कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं तो उन्होंने इसे वाहमा करार दिया और सबको यकीन दिलाया कि कुछ नहीं, वो फिर सेहतियाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ जिस मार्के में इमाम शामिल जख्मी हुए थे वहाँ हरदम मुरीदान की लाशों के ढेर लगे थे। दूसरी लाशों में मुल्ला काजी और इमाम शामिल को तलाश कर रहे थे मगर नाकाम थे। आखिर किसी सिपाही ने खबर दी कि इसने एक अजीमुल जुस्सा और पुररोब शख्स की लाश इस हालत में देखी है जैसे वो नमाज पढ़ रहा है। इसका एक हाथ अपनी दाढ़ी पर है, दूसरा हाथ आसमान की जानिब उठा हुआ है। रूसी जनरल ने मुकामी लोगों को बुलवाया और इन्हें इस लाश के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। पहचानो, ये किसकी लाश है? मुसलमानों ने लाश देखी तो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि ये काजिमुल्लाह की लाश थी। रूसी जनरल ने मुसलमानों से रोने का सबब पूछा और जब इन्हें यह मालूम हुआ कि ये काजिमुल्लाह की लाश है तो इसमें खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ एक जश्न का समा नजर आने लगा। चालाक रूसी जनरलों ने मुकामी मुसलमानों के दिल जीतने के लिए काजिमुल्लाह की लाश की बड़ी इज्जत की और इनकी तजहीज़ तकफीन में खासी दिलचस्पी ली और नहायत एजाज़ एहतराम से ज़िला के सदर मुकाम तारकों में दफन करवा दिया। इसके बाद जनरल किलिंगो गुमरी में दाखिल हुआ। किसी तरफ से कोई मुजाहमत नहीं हुई और ना ही कोई गोली चली, लेकिन गुमरी के लोग बहुत अफसरदा थे। जनरल किलिंगो ने अफसरदा मुसलमानों की दिलजोई की और कहा, तुम लोगों के साथ जो सानिया पेश आया मुझे इसका अफसोस है। तुम्हारे काजिमुल्लाह बड़े आदमी थे, हम भी उनका एहतराम करते हैं। मजहबी और मुतअस्सिब होने की वजह से वो हमें समझ ना सके। अगर वो हमारे नेक अज़ाइम पर शुबा न करते तो आज ये सानिया रूना ना होता और सैकड़ों मुसलमानों की जानें भी ज़ाया ना होती। हम तो तुम्हारे इलाकों को तरक्की देना चाहते हैं, तरक्की याफ्ता ज़माने के हम कदम रखना चाहते हैं, लेकिन इंतहा पसंद मुसलमान अपनी तंग नजरी और कोता बीनी की वजह से कभी हमारे प्रोग्राम को समझ न सके। अब तुम देखना ये गुमरी कितनी तरक्की करता है। अब काजिमुल्लाह का साथी इमाम शामिल बाकी रह गया है। अगर वो भी किसी तरह हमारे काबू में आ जाए तो हम दुनिया को दिखाएंगे कि पसमानदा इलाकों को किस तरह शाहराह तरक्की पर डाला जाता है। गुमरी के लोग जनरल क्लिंको की तकरीर सुनते रहे, मगर वो इसकी बातों से मुत्तफिक ना थे, क्योंकि अभी तक तो इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि काजिमुल्लाह वाकई शहीद हो चुके हैं। इनके ख्याल में काजिमुल्लाह की शख्सियत मावरा फहम व इदराक थी और इन्हें शहीद नहीं होना चाहिए था। मुसलमानों ने दरे पर्दा हमजाद बेग को काजिमुल्लाह का जानशीन बना लिया और मुजाहिदीन की ये तहरीक हमजाद बेग के हाथ में चली गई, जबकि रूसी समझ रहे थे कि ये तहरीक ख़त्म हो गई है, क्योंकि इस तहरीक के रूह रवां सिर्फ 2 अशखास थे, एक काजिमुल्लाह जो शहीद हो चुके थे और दूसरे इमाम शामिल जो शदीद ज़ख्मी हुए पड़े थे और जिनके बचने के आसार नहीं पाए जाते थे। दूसरी तरफ इमाम शामिल सेहतियाब होते चले गए। इन्हें भी काजिमुल्लाह की शहादत का इंतहाई दुख था, मगर वो अपनी इस तहरीक को जिंदा रखने का अज़्म किए हुए थे। जब इन्हें बताया गया कि हमजाद बेग को काजिमुल्लाह का जानशीन करार दिया गया है और अब यह तहरीक उनके हाथों में चली गई है, तो इन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि हमजाद बेग के कुछ मुखालिफ भी हैं जो इनकी इमामत को तस्लीम नहीं करेंगे और साजिशों से हमजाद बेग को आजिज़ कर देंगे, जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुँचेगा।
اس طرح امام شامل کی ذمہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ روسیوں کے خلاف یہ جنگ وہ لڑیں گے، وہ مسلمانوں میں حریت اور اسلام کی روح بیدار کریں گے، ان میں جذبہ جہاد پیدا کریں گے اور اپنے علاقے سے روسیوں کو باہر نکال کریں گے۔ انہوں نے شمال میں اشتیلیہ نامی مقام کو اپنا مستقر بنایا، لیکن حمزات بیگ کی موجودگی میں وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حمزات بیگ مسجد جا رہے تھے کہ سازشوں نے راستے ہی میں شہید کر دیا۔ اس شہادت نے ثابت کر دیا کہ امام شامل کتنے روشن ضمیر، معاملہ فہم اور زمانہ شناس تھے۔ گویا انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ حمزات بیگ کی امامت چند روزہ ہے اور اپنے ہی لوگ انہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ امام شامل خونزاق سے اشرینہ جانے والے ہی تھے کہ انہیں بتایا گیا کہ سازشی بلوائیوں نے حمزات بیگ کو مسجد جاتے ہوئے گھیر کر قتل کر دیا ہے۔ اس خبر نے امام شامل کو گویا چاقو چوبند کر دیا اور وہ ایک لمحہ ضائع کے بغیر ہی اشتیلیہ روانہ ہو گئے۔ یہ جگہ خونزاق سے شمال مغرب میں واقع تھی۔ غبری پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد بظاہر روسی حکومت مطمئن ہو گئی تھی اور اس کا خیال تھا کہ مریدین کی تحریک کا خاتمہ ہو چکا ہے، مگر امام شامل کے مصروفیات نے ایک بار پھر روس کو ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ جن روسی سپاہیوں کو داغستان میں مصیبتیں اٹھانا پڑی تھی، وہ دوبارہ امام شامل کے مقابلے پر جانے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ میدان جنگ کا تو انہیں تجربہ تھا اور اس میں سپاہی کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ کس حد تک غیر محفوظ یا محفوظ ہے، مگر امام شامل کے طریقہ جنگ میں کہیں بھی سپاہی محفوظ نہیں تھا اور اکثر مقابلہ کیے بغیر ہی مارے جاتے تھے۔ اس بار امام شامل کے خلاف جنرل فیسی کو داغستان روانہ کیا گیا۔ یہ 1837 کا زمانہ تھا۔ 5200 فوجی 180 توپوں اور مارٹر توپوں کے ساتھ مئی کے آغاز میں ساحلی شہر تمیر خان شوارما سے چل کر دریا اروما کے قریب پہنچے۔ یہ صرف 27 میل کا فاصلہ تھا، جس میں 5 دن صرف ہو گئے۔ اس فوج کو مزید 100 میل کا فاصلہ طے کر کے خونزاق پہنچنا تھا اور یہ فاصلہ 20 دن میں طے ہوا۔ امام شامل یہاں سے جا چکے تھے، چنانچہ کچھ فوج اور 6 توپیں لے کر جنرل فیسی اونسوکول روانہ ہو گیا۔ وہاں سے اشلیتیا جانے کا ارادہ تھا۔ روسی فوجی اتنے خوفزدہ تھے کہ وہ جنرل فیسی کا ساتھ چھوڑ کر آس پاس روپوش ہو گئے۔ جنرل فیسی کے لیے یہ خطرناک صورتحال تھی، لیکن ایک خوش قسمتی تھی کہ اونسوکول کے لوگوں نے مقابلے کیے بغیر جنرل فیسی کی اطاعت قبول کر لی۔ 5 جون کو جنرل فیسی اونسوکول میں داخل ہوا اور مقامی عہدیداروں سے کہا، ہم تمہاری اطاعت کو اس وقت تسلیم کریں گے جب تم بھگوڑے سپاہی ہمارے حوالے کر دو گے۔ چنانچہ ان بھگوڑوں کی تلاش شروع ہوئی اور جب یہ مل گئے تو انہیں جنرل فیسی کے حوالے کر دیا گیا۔ اب جنرل فیسی اشلیتیا روانہ ہو گیا۔ اس نے نہایت ہوشیاری سے اشلیتیا کو محاصرے میں لے لیا، لیکن 7 جون کی شب کو امام شامل نے محاصرہ توڑ دیا۔ اس وقت جنرل فیسی کے ساتھ 5000 سپاہی تھے، جن میں سے 2 افسر اور 92 سپاہی ہلاک کر دیے گئے۔ 3 افسر اور 170 سپاہی اس میں شدید زخمی ہوئے۔ اس نقصان نے جنرل فیسی کو بدحواس کر دیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر اس جنگ کو طول دیا گیا تو اس کا فائدہ امام شامل کو پہنچے گا، اسی لیے مارکے کو کم سے کم وقت میں سر کر لینا چاہیے۔ اس نقصان نے جنرل فیسی کو بدحواس کر دیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر اس جنگ کو طول دیا گیا تو اس کا فائدہ امام شامل کو پہنچے گا، اس لیے مارکے کو کم سے کم وقت میں سر کر لینا چاہیے۔ وہ 9 جون کو اپنے فوج کو اونسوکول کی طرف سے کچھ بلندی پر لے گیا۔ یہاں بھی مجاہدین کے ایک طرف پہاڑی دیوار حائل تھی اور دوسری جانب خاصی گہرائی تھی۔ مجاہدوں کو یہاں سے گاؤں کی طرف جانے کے لیے روسی سنگینوں کا سامنا تھا اور انہیں ہر حال میں روسیوں کا حصار توڑ کر گاؤں پہنچنا تھا۔ راستے میں انگوروں کی بیلوں کے خوشے لٹک رہے تھے۔ باغوں میں انگوروں کے تختوں کے زیر سایہ سفر کرنا نہایت دشوار کام تھا۔ اس وقت امام شامل کے ساتھ تاشوف حاجی اور کبیت ماہو ماما نامی 2 مسلمان مجاہد بھی مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ جنرل فیسی نے گاؤں تک پہنچنے والے راستوں کی سخت ناکہ بندی کر دی، جبکہ مجاہدین نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کیا کہ وہ جانوں کی پرواہ کیے بغیر محاصرہ توڑ دیں گے اور گاؤں میں داخل ہو جائیں گے۔ جنرل فیسی نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے پہاڑی توپیں بھی آگے بڑھائیں، لیکن باغوں کے اندر اور انگوروں کے تختوں کے سائے تلے توپ خانے کا استعمال مشکل تھا، کیونکہ یہی روسی سپاہ بھی ناکہ بندی کیے ہوئے تھی اور توپ خانے کے استعمال سے روسیوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ مجاہدین نے پیش قدمی شروع کر دی اور روسی فوج ان پر حملہ ور ہو گئی۔ جنگ شروع ہو گئی، خون بہنے لگا، انگوروں کے خوشے تک خون سے تتر بتر ہو گئے۔ یہ جنگ گاؤں کی گلیوں تک پہنچ گئی۔ جنرل فیسی خود بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ یہ جنگ 10 بدس ہو رہی تھی۔ مجاہدین کو جنگ کے دوران ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ گاؤں بھی کوئی محفوظ جگہ نہیں اور اگر انہیں اس جنگ کو طول دینا ہے تو جنگ حکمت عملی کے مد نظر اشلیتا کو چھوڑ کر دریا کے اس پار پہنچ جانا چاہیے۔ چنانچہ اب وہ پل کے ذریعے دریا کو اس پار پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صبح سے دوپہر تک جنگ جاری رہی اور جنرل فیسی کو یہ خوش فہمی ہو گئی کہ اس نے مارکا سر کر لیا ہے۔ چنانچہ اس نے فوج کو حکم دیا، مجاہدین کو قتل بھی کرو اور گرفتار بھی کرو اور کسی کو بھی پل کے اس پار مت جانے دینا۔ مجاہدین نے پل عبور کر لیا، جبکہ اشلیتا کے عام مسلمانوں نے اپنے گھر خالی کرتے ہوئے پہاڑوں میں پناہ لی۔ روسی اس وقت بہت حیران ہوئے جب مجاہدین نے پل کو آگ لگا کر ناکارہ کر دیا، اور یہ کارروائی اس وقت عمل میں لائی گئی جب ایک ایک مجاہد پل عبور کر چکا تھا۔ جنرل فیسی کی سپاہ ایک مجاہد کو بھی زندہ گرفتار نہ کر سکی۔
مجاہدوں کی 87 لاشیں بکھری پڑی تھی جبکہ زخمیوں کو اٹھا لے گئے تھے۔ روسیوں کے 10 افسر اور 170 سپاہی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ شلیتا کے ہرے بھرے باغات کو آگ لگا دی گئی اور جنرل فیسی نے آگے بڑھ کر پوزیشن لینا چاہی۔ اس سے روسی فوج کی مزید کمک حاصل ہو گئی۔ مجاہدین ان پر اچانک حملہ کیا اور جنگل میں غائب ہو گئے۔ اس اچانک حملے میں 6 افسر اور 128 سپاہی زخمی ہوئے جبکہ ایک افسر سمیت 32 سپاہی ہلاک کیے گئے تھے۔ اگلا مارکہ تلیتی نامی قصبے میں ہوا جہاں 600 گھر تھے۔ جنرل فیسی کو بتایا گیا کہ امام شامل کے آس پاس مجاہدین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جنگی حکمت عملی یہی تھی کہ جنگ کو طول نہ دیا جائے۔ وہ تلیتی کی طرف بڑھا اور توپ خانے کی مدد سے قصبے کو خاصا نقصان پہنچایا، مگر توپ خانے سے محروم مجاہدوں نے 4 دن تک روسیوں کا مقابلہ کیا۔ یہاں بھی 5 افسر اور 60 سپاہی ہلاک کر دیے گئے اور 3 افسر اور 253 سپاہی زخمی ہوئے۔